سامعین وارث زمانہ کو پرسہ پیش فرما رہے تھے خطیب آل محمد جناب سید حیدر عباس نقوی آف لاہور، قبل اس کے کہ قاری القصائد جناب ذاکر غلام عباس صدوی صاحب روم کے افروز منبر ہو کے وارث زمانہ کو نذرانہ عقیدت پیش فرمائے۔ ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں۔ 28 مارچ بامقام کھٹیالہ برکاں شیخو پورہ میں سالانہ مجلس عزا منعقد ہوگی، جس سے خطاب فرمائیں گے شہنشاہ ذکر مصائب جناب ذاکر سردار وسیم عباس بلوچ، فاضل نقطہ جناب مولانا علی ناصر الحسینی آف تلہارا، شہنشاہ ذکر مصائب جناب ذاکر سید نجم الحسن نوتقہ بکر، شہباز پاکستان جناب ذاکر غلام جعفر تیار، ذاکر قاضی وسیم، سید الذاکرین سید ذریت عمران شرازی، یہ تمام حضرات خطاب فرما رہے ہیں۔ 28 مارچ کھٹیالہ برکاں، تمام سادات و مومنین سے شرکت کی استدعا۔ 15 شعبان المعظم بوقت شام 7 بجے جشن ظہور وارث زمانہ بھائی اشرف علی کی رہائش گاہ پہ منعقد ہوگا، نزد مدینہ ماربل فیکٹری۔ تمام سادات و مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ وہ جس کا منصب ہی تھا امامت، تو لہجہ کتنا متین ہوگا، خدا نے آپ بنایا وہ عصمتوں کا امین ہوگا، لعاب سرور لہو علی کا گوڑے بطول اور حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہوگا۔ معزز سامعین، وارث زمانہ کو نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے ہیں ذاکر خوش الحان رئیس الذاکرین قاری القصائد جناب ذاکر غلام عباس صدوی آپ سیالکوٹ، اور ان کے فوراً بعد روم کے افروز منبر ہیں شہنشاہ ذکر مصائب بحر المصائب جناب ذاکر الطاف حسین صاحب میسی، اور ان کے فوراً بعد جناب ذاکر مظہر عباس کنانی آپ نوتق وارث زمانہ کو نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دعا برائے ظہور حجت خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقک وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا مولا ابا الفضل العباس علیہ السلام، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم جل ولیک الفرج، اللہم جل ولیک الفرج، اللہم جل ولیک الفرج۔ الہی امین و بی علی رحمت اللہ، بغض علی رحمت اللہ بشک۔ صلوات و جماعت تلاوت فرما رہے ہیں۔ ذکر پاک دی قبولیت واسطے جتنے تشریف فرماؤ، بابا دے بلند صلوات تلاوت فرماؤ۔ اپنے اپنے بیماران دی شفا واسطے صلوات سارے پاک فرماؤ۔ ساڑھے وارث سے حقیقی دے ظہور اور سلامتی واسطے بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہ صلی اللہ ماشاءاللہ دعا ہے مولا کائنات کو ڈرایا بانیان دا خلوص اہتمام
میں یہ حقیق دینا چیز بنیاں دی نوکری اللہ کے عالم اپنے پاک دربار قبول اور منظور فرما۔ کریم اللہ بے نیت بادشاہ پھر کے محمد و اہل بیت محمد میرا بے نیت بادشاہ اس پاک صف دے عزیزداران حسین بادشاہ کڑیاں دعاواں اور انتظامہ لے کے بیٹھے میرے مالک اپنے مقدس دربار منظور اور مقبول فرما۔ مالک بے نیاز بیمار مومنین نو صحت کلی عطا فرما۔ بالخصوص اس پاک صف دے اگر کوئی بیمار تشریف فرما ہے ذکر کا واسطہ کریم اللہ شفایہ فرما۔ مالک پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما۔ میرا کریم اللہ کسی علی ولی اللہ پڑھن والے نو انشاءاللہ کسی کمینے دا محتاج نہ فرما۔ لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی امین التجا کرنا چاہنا۔ آمین جتنے بیٹھے ہو سارے بابا دے بلند رکھے اس دور دی اہم ترین دعا میرا کریم اللہ بے نیاز بادشاہ پورے شوق زمانے ابتلا دا دور ہے میرا مالک سنال دور ساڑھے وارث حقیقی دا جلد ضرور فرما۔ اصل گنگرانوں سرکار ولی اللہ سر بادشاہ مندے نوکر شمار فرما۔ صلوات بلند تلاوت فرماؤ رسول اجازت ملا تذیب بابا جی عالم محمد تو سلام مالک اللہ تعالی صدا آباد شاہ فرما۔ بڑی جلدی نال لیکن پورے وقت اس نماز مکمل پڑھنا چاہتا۔ سب تو پہلے جناب دے ایوان سماعت دی تحریر تے میری گفتگو دا جبریل آدم شرف باریابی دا منتظر ہے تاکہ جناب دے اذہان عالیہ دی طرفوں میں ایک ہاں دا اشارہ ہوئے۔ پھر میرا دل فراد ممبر تے میں عقیدت دی ایسی اذان آکھاں ہر شریف زادے دی نماز ولایت شروع ہو گیا۔ میری معظمت اور جوری ہے مرکی خیرات کا جرت اور بساط اوقات نہیں بلا توضیح ایک منٹ دیر نہیں کرنا چاہتا۔ آج بھی مجلس کا آغاز نہ کسی صدفی دے فکرے تو نہ کسی قاضی دے نہ کسی جھنوی دے فکرے تو آج بھی مجلس کا آغاز میں خدای سخن میر انیس علیہ احکامہ دی ایک سطر کو کرنا چاہتا۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے پاک کلام تے والی نجف علی بادشاہ دی مہر لگ رہی ہے تو میں کسی عام ہستی دا فکرہ نہیں۔ انہاں جناب حور علیہ السلام دی عزت دے ایک سطر تلاوت فرمائی۔ میر صاحب فرمایا جو یوں جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے۔ ادب شناس لوگ بیٹھے ہو میں توڑے میارے سماعت میں جاننا بیٹا پتر میں ایک لفظ جڑا آکھے نا سطر آکھی ذرا کسی بھی توجہ کریں سوئے ارم یعنی جنت کی طرف دار فنا یعنی افانی جہان اے سارے جانتے ذرا کھانوں بھی سمجھ آئے انہاں کیا جناب حور علیہ السلام کوئی ایڈی جلدی جنت کی پھر گئینا میں اس عددار دیئے جو کیے کہ کروڑ سلام کریں گا جڑا بندہ سمجھ کے میرے نال بولے گا انہاں فرمایا یوں جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے سوکھا جو پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے۔ اے میں یاد پڑے بولے سب کی ہوں کوئی زندگی ہوں کوئی کیا کہنا میں بسم اللہ کرم سب کے ہوں یا علی سلامت سانیوں سلامت محتمہ توڑے درازی ہوں یوں جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے۔ اچھا اختر چنیوٹی صاحب کا نام سنے سارے سنے سارے بندے جانتے ہیں شاید یہی سطر میں کسی بندے نے اختر چنیوٹی صاحب انہوں نے سنائی انہوں نے کہا جی میر صاحب نے حد مکائی انہوں نے جناب حور علیہ السلام دی عزت دے بارے سطر اتنی سنی پڑی میر صاحب فرمایا میں کیا کہے اس بندے سطر پڑی دی یوں جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے سوکھا جو پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے۔ آپ تے پڑھن دے جو چنیوٹی صاحب اٹھ کے کھلو جاتے لیکن چنیوٹی صاحب داد بالکل نہیں تھی خاموش ہو گئے 3 دفعہ آسمان دے پاس منہ کر کے انہیں 3 دفعہ فرمایا کاش 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 بندہ پریشان ہو گیا اس آکھا جی ایڈی سونی تو انہیں سطر سنائیے تو سن چنیوٹی صاحب داد ہی نہیں دیتی ایسی بھی کیا بات ہے انہاں کہا جی میرے کو لفظ ہی کوئی نہیں میں داد دے ہی نہیں سکتا انہاں کہا پھر 3 دفعہ تو کاش کیوں آکھا ہے
اختر صاحب فرمایا خیال ہر شاعر دا اپنا ہوتا ہے. میر صاحب فرمایا جو ہور جلدی چھیتی جنت ہی ٹر گیا. میں کئی دفعہ کاش اس واسطے آکھا ہے جو کچھ دیر اور رہتا نگاہ حسین میں تو حاضر نہیں بندہ دی راہ تو بول نہیں گئی. سب کی بڑی دنیا بڑا کیا کہنا. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. انہاں کہا کچھ دیر اور رہتا نگاہ حسین میں جلدی میں کیوں بہشت بھی ہونے قبول کی. صدقے بسم اللہ خبردار کر دیا سارے جہان کو. حضرت حور علیہ السلام نے چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ پاؤ گے. چھوڑا اگر مولا حسین کو جنت نہ پاؤ گے. سارے جہان کو خبردار حور علیہ السلام نے کر دیا. یا سلام لو اجازت ہے جناب بلا توفیق میں جناب نے ایک اللہ قصیدہ سنائی ایک سلوات پڑھے سمجھ انداز میں. اچھا نہیں میرا مزاج میرا دل ہے. سلامت رہو آل محمد تو سلامت رکھو. لو اجازت ہے جناب جی. اچھا جی چلو میں ایک فکرہ تھا تو پھر میں قصیدہ شروع کرتا جائے. دو سطرہ کو حوالے. زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے. اس علاقے دی شرفات ترائے سطرہ مردی نہ سن لیا. چوتھی سطر تے میں تھوڑی ادب شناسی دا مظاہرہ لکھنا چاہنا اور چوتھی سطر تے دینا تو سا فیصلہ. ترائے سطرہ تو سا مردی نہ سن لیا. چوتھی سطر تے تھوڑے کو منگنا فیصلہ. عادل امام دے بننا بیٹھے ہو. زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے. ایتھے ہاتھ رکھ کے اگلی سطرہ کرنے لگا. زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے. جدھر بھی دیکھو ادھر روشنی حسین کی ہے. بھائی کیا کہنا, بھائی کیا بات ہے. لو تسا تے دوجی سطر تے کمال کر دیتا ہے. اللہ جانے 24 سطر تے تھوڑا معیار کی ہوئے گا جس میں تھوڑا فیصلہ لینا ہے. زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے. جدھر بھی دیکھو ادھر روشنی حسین کی ہے. اور یزید زادے تبھی کربلا نہیں جاتے کیونکہ وہ ضمیر خریدی ہوئی حسین کی ہے. اے معیار تھوڑا بھائی صدقے امان تھوڑی زندگی ہوئے تھوڑا کیا کہنا. بسم اللہ کے ساتھ سنتے ہو مولا حسین کے بارے. اچھا جی اگر جو تم سنتے ہو میرے مولا حسین کے بارے اپنے دل کا ثبوت دیتے ہو. علی کا نعرہ باغی لگائے گا زور سے سمجھو چوڑ کے ماں شریف ہے. نعرہ حیدری. سلام اللہ جی اجازت ہے جناب ایک قصیدہ پاک تلاوت کریے گی. امام حسین علیہ السلام دی پاک عزت دا بالکل نبی دی خیرات تھی تو اڈی جوریش رکھن لگا. قصیدہ اج میں خلاف معمول پنجابی دا شروع کرنے لگا. وگرنہ ہر مجلس سے میں کوشش کرتا پہلے کہ شاید اردو دا ہوئے. آج میرا دل ہے پنجابی شروع کریے. امام حسین علیہ السلام دی توصیف کرنا چاہنا جی. سلوات ایڈی سونی تلاوت فرماؤ جی میں خیرات میں نے ملی ہے میں بھی بڑی ہوئی
بسم اللہ کرام کو ولی زندگی علی ولی اللہ صدقے جامان توڑی زندگی آمان ساقی کوثر نے شاہ انبیاء مانی کوثر حسین ابن علی چھوٹی بہرے بسم اللہ کرام آپ جی بیٹا چھوٹی بہرے ذرا ویکھنا توڑے نوکر کتنی پرواز کرنے کی کوشش کی ترس میرے تے کتنے سین باپ یہ ترس ویکھنے لیتے مانی کوثر حسین ابن علی میں 2:17 پڑھن لگا ہے دیوش میرا عقیدہ ہے میں اس ماتمی دیئے جتیے تھے پہلے پیش کی کروڑ سلام پیش کردہ اس بندے نے اس عقیدے دی گہرائی میں سمجھ رہے ہیں تو پھر میرے نال بول رہے ہیں میں تھوڑی عقیدہ دی بلندی نو جاننا میرے سامنے پڑے سونے عقیدہ لے بیٹھے قرآن دی عزت گواہے اگر میرے نال مزاج نال گیا پھر خصوص اس شیر نال تے کمال ہی ہو جانا میں کیا فرشانا مانی کوثر حسین ابن علی مانی کوثر حسین ابن علی مانی کوثر حسین جیرے تے نگاہ مانی کوثر حسین ابن علی مالک تنوستہ رکھان مسجد نبوی دے سجدیاں سجدیاں اندر بولو جا حسین ابن علی سجدیاں اندر حسین ابن علی سارے بڑا سونا پہ بول دو میں کدے گلہ کیتی ہیں نہیں کہ او بندہ یار ہاتھ کھولتے ہاتھ بنتے انجنے ہو جائے نہیں ایڈے سونا سن دو کہ ایڈی سونی سماعت ہوندی ہوئی نہیں میں توفہ ایک دینے لگا اگر توفہ ایک پہ وصول ہو گیا شاید پھر ماحول دوسرا لکھ رہے ہیں میں شیر پڑھ لگا ہوں بھائی سجدیاں اندر حسین ابن علی 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 سانجیو بسم اللہ کرام اچھا بسم اللہ کرام سلامت رو توڑی کیا بات ہے ہو جائے مجرم نو کرتے میں ولی ایسا کاریگر بولو حسین ابن علی صدقے جامع میرا سلام ہے یا توڑی دے ایسا کاریگر حسین ابن علی جی بسم اللہ مقرر کریے لگتے ہزار کا وبا تاکنے ہو رہی ایسا کاریگر حسین ابن علی ایسا کاریگر حسین ابن علی ایسا کاریگر حسین ابن علی شیر ہن پر لگا شیر ہن
اج ہوئے تحریر ہر مسجد ہوتے کیڑی گل شکریہ رہبر حسین ابن مسجداں دے موسم دا نام حسینی صدقے ہوا میں بھی سلے گرام تھوڑی زندگی آمان اچھا چلو ایتھوں تک آ گیا ایک شعر میں پڑھنے لگا بالکل تھوڑا مزاج محسوس کر انتہائی توجہ کربلا دا میدان ایک لفظ میں آکھن لگا جڑے بندے نو نقل ایتھے سمجھ آ جائے نا جی وہ ایتھے دعا دے دے میں جس نو گھر جا کے پتہ لگے تو غلام بازر بھی یہ آکھے وہ گھر بیٹھ دعا کرے ایک میں لفظ آکھن لگا کربلا دے میدان وچ امام حسین علیہ السلام دے سپاہیاں جتنا زندگی نو ذلیل کیتا ہے کسے کیتا ہی نہیں میں پہلے آکھیا گل میں کر گئی یہ بات دی ویسے کلے پھر سوچنا میں آکھیا کی جتنا زندگی نو ذلیل کیتا ہے مولا دے سپاہیاں کسے کیتا ہی نہیں کی میں زندگی پلہ نکتی رہی انہاں کا پیچھے تیری لوڑی کوئی نہیں صدقے شیر میں ہونے پڑھنے لگا ہے پورا تھوڑا میار قرآن دی عزت گواہے میار تھوڑا اخیر تے لیکن تھوڑے مزاج کے مطابق انہاں کا پیچھے آ گئے زندگی پھر دامن نہ کر انہاں کا نہیں پیچھے آ گئے تیری لوڑی کوئی نہیں میں عالم تخیر نے پوچھا میں نے سرکار نے تو زندگی کی لوڑ نہیں کہ موت کے پاس جا رہے انہاں کا غلام بازر بھی ایڈا بے معرفت ہو گئے موت دا تے ساڈا جوڑ ہی کوئی نہیں موت دا تے ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں میں کہا سرکار یہ زندگی دا تو سب پلہ چھڑا رہے تے موت تھوڑا تو زیادہ جو موت دا ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں پھر دسو تسی جا کیڑے پاس آئے انہاں کہا پہلے تے یہ سمجھنا پوے گا جو موت ہے کی میں کہا سرکار اے موت دی وضاحت ہی میں تساں کر سکدے ہو او کہیں کوئی نہیں سکدا میرے مولا نے سپاہیاں کا غلام بازر بھی آج سن رہا ہے پہلے دن سے جو موت کی ہے انہاں فرمایا شکریہ رہبر حسین ابن شکریہ رہبر حسین ابن علی شکریہ رہبر حسین موت کی بڑے خاص طرفوں کا شعر ہے رہبر حسین ابن علی سونے صلوات ٹھیک ہے ایک حکم ہے جی بڑا ڈاٹا جائے یہ تعمیر نہ کریے تو بھنڈر دی نہیں حکمہ دی تعمیر سنو تو میں اپنے واجب القدر کو تائم سے بسم اللہ چونکہ میرا ایک گھر ہے ذاکر بن کے تیائی نہیں میں خدمت گزار بن کے آیا ویسے بھی پاک ممبر تے ہیں جو بھی میرے ہاتھ نہیں کما حقو ہوں میں کدے زندگی دے وچ اپنے آپ کو نہ شوراج کرے نہ ذاکری نہیں کرتا میں ایتھے قرآن تے ہاتھ رکھ پیا نا کما حقو ہوں میں انہاں دی کیڑی ذاکری کراں جنہاں دے پہلے ذاکر دا نام وحدہ لا شریک کروڑ مجال ساری ضرورت نہیں نہ ایک خیرات ہے جڑی ساڈے کشمول عقیدے دے وچ رکھ دے او خیرات ہی بس لے کے پاک ممبر تے آ جائے ہے کو سلسلے سارے انہاں دے ایک سونی صلوات تیرا فرماؤ کہ کسی کا بات ناراض نہیں ہونا بسم اللہ بیٹا آپ جی ہیں مالک آپ اسلام قصیدہ پاک بھی میں دو شعر زیادہ پڑھا ایک شعر حکم دی تعمیر ہے ایک شعر مدینہ مدینے دی عورتاں سین فضا پاک کروائی ہیں انہاں آج کے عرض کی تاس جو بی بی پاک ساڑھا دل چاہتا ہے تو اسی نیت جانو سانو روز ہر روز انہاں سرکاروں نے فضائل سنن دیو تو بی بی آج ساڑھا دل چاہتا ہے جو تسی سانو اپنے فضائل بھی سنو انہاں کہ بی بی ایسی بھی سننا چاہنے ہیں
جس نے حسین بادشاہ جیسی ہستی اما آکھے وہ دے فضائل کی ہو سکتا کہ تسی یہ کرو ممبر پاک تے بیٹھ کے نا آج اسی سامعین پڑھ دیاں تسی ممبر پاک تے بیٹھ کے سانوں اپنے فضائل سناؤ سید فضا پاک فرمایا ممبر ہے انہاں لجپالاں سرداراں اس ممبر پاک تے فضائل بھی انہاں دے چشتے اکبر نے جو انہاں دی گل کیتی جاوے عورتاں دے چہرے تھوڑے جہے متغیر ہو گئے گھبرا گئی سید فضا پاک فرمایا پریشان نہ ہو گھبراؤ نہیں چلو آج نہیں کر سا میں ممبر تے پاساں اسے سامعین بنے ہیں میں ممبر تے بیٹھ کے فضائل آپ نے سنے سا لیکن ذہن وچ ایک گل رکھے ہے جنہاں سرداراں دی خدمت گزار اس معیار تے اللہ جانے انہاں سرداراں دا اپنا معیار کی ہے ایتھے بس ایک گل کر کے تے میں قصیدہ شروع کرنے لگا دنیاوی دی گل ہے یہ میرا گھر ہے بڑے میرے پرانے تعلقات ہیں سارے سجاد شاہ جی بیٹھے سامنے گواہی دے آئے ذاکر ہوئے باعث ہوئے خطیب ہوئے جس نے باضابطہ دعوت ہوئے تو وہ آوے نا باضابطہ دعوت دے کے جس نے بانیاں سٹن وہ دی عزت کچھ اور ہوندی ہے میں انج بھی اتنے آ جاؤں تے میرے پرانے تعلقات نے تے ذاکر بھی یہ بڑے جانتے ہیں میں پڑھتا بھی ہوں پڑھا لین گے لیکن دنیاوی اعتبار نال معیار ذرا ڈھیلا ہو جاتا جو بندہ ایویں آ جاتا یہ گل ہے یہ پتہ میں گل کیوں کی تھی اس گل کا تعلق ہے میرے قصیدے دی فرد ثانی نال اگر میں یہ نہ سمجھاندا تو شاید وہ سمجھ نہ ہوندی لہذا جس ذاکر نو بلایا جائے وہ عزت کچھ اور ہوندی ہے ہن یہ گل میں کر لئی تے ہن میری تہاڈی اگر اجازت ہوے تے سید فضا پاک آپ نے فضائل سنائے اپنی گلاں سنائیں وہ میں بڑی دور سے کھانا مدینے دی آمد کے پاسے لے کے سید فضا پاک کی فرمایا اس تکرم بڑے حوالے کا در سونی سروات دے رب فرماؤ بابا دے بن سے ندا دے سیدان دے بوئے اتے آئی نہیں بلائی گئیاں سید فضا پاک فرمایا مائیاں آؤ میں تو اپنا پہلا کمال دسا شاہ جی شیر ایک ہے لیکن 100 قصیدے تو بڑا شیر ہے آئی نہیں بلائی گئیاں سید فضا پاک فرمایا مائیاں آؤ تو اپنا پہلا کمال سناواں جیلا بی بی عزدار کوئی ناراض نہ جاتے ایک شعر میری مرضی کا ہو گیا ایک شعر میں حکم دی تعمیل کر لوں
اس کے بعد 5 یا 7 منٹ ایک مسائل کی تھوڑی جی حاضری تاکہ نماز میری مکمل ہو جائے. مینوں حکم سب تو پہلے آدھے ڈاٹا ہی دیتا انہوں نے آخیا جی وہ قصیدہ پڑھو جس قصیدے دیا تھوڑی نسلاں مفروض ہیں. ممبر تے کھلوتا جس دیہڑے دی 17 میں میرے کو لکھوائیاں پاک سینڈ نے 2 ہاتھ میرے اتفاق ممبر تے میری ایڈی اوقات نہیں جتنا درس فرمایا. میری نسلاں بھی شکر ادا نہیں کر سکتی. قرآن کی عزت دعا ہے غریب کرنا تعلق ہے لیکن درس بین میرا لائٹ ہے کہ میری اوقات نہیں اتنی خیرات میری سوچ کو بھی بات کے عطا فرمائی. انہیں 17 کا مقروض ہوں تو میں اس 17 شکریہ ادا کرنا لگا تھوڑے سامنے نار رکھی اجازت ہے میں کرنا مجھے نار ایک سلوات دینی سوچ پڑھو میرے دل آوے دیوی خیرات میرے کو لینا ہم پڑھے آگے. بڑا با کمال دہرا دلال بڑا با کمال بڑا با کمال دہرا دلال 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 اسی دیو کمال دہرا دلال بڑا با کمال دہرا دلال بڑا با کمال شیر پڑھنے لگا میرے مولا دے تعارف دا شیر کسے ماں پتر جمعیاں نہیں جڑا حسین بادشاہ دا تعارف کروا دے میں وہ پڑھنے لگا جڑا حسین پاک میں خیال عطا فرمایا. بڑا با کمال زہرا دلال توضیح کوئی بھی میں شیر پڑھنا چاہنا کہ ہاں بھائی اے دین ہے ایمان ہے اے دین ہے ایمان ہے تے بولدا قرآن ہے کل نبیاں کو افضل ہے جڑا کل نبیاں کو افضل ہے اس رسول دی جان ہے اس رسول دی جان ہے کل نبیاں دی محنت لو رنگ لاگے کی دادا زوال بڑا با کمال دلال بڑا با کمال دلال بڑا با کمال دلال بڑا با میری سین پاک میری ضرورت نہیں میری آقادہ دی میں امر کا فرماؤ میں تھوڑے دکھانا تھوڑا جا قرآن پڑھا بھئی میرا بھی تھوڑی جی آواز ایدی دے دے میں 2 لائن کر بس شریفوں شریفان جس میں بیرمان میرا شریفان و شریفان دا درد ہوتا ہے. اس صف تے بیٹھ کے 2 قسم دے بندے رو نہیں سکتے ہائے نہیں کرتے. کون
ایک تے وہ بندہ اتنے بہ کے رو نہیں سکتا جڑا امیر بن کے بیٹھا ہو، شریف دوجا وہ بندہ رو نہیں سکتا جس نے عالی حسین دی چادر دی قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ سرگی ہم بڑی روحانیت ہے ذکر ہے، میں بسم اللہ کرنا سارے نہیں اتنے یہ دی میری موضوع کھڑ کرا دیا میں بسم اللہ کرا نہیں سکتے جب ایک فکرہ ایسے ہر روز تو سب سنتے ہو ہر روز بڑی آقا وصلی ہے۔ میں ممبر پاک تے کھلوتا ہوں بڑے مسائل دے بہت بڑے ذمہ دار قسم دے احباب ممبر پاک تے بیٹھے، میں ایک لفظ رکھنے لگا ہر روز یہ سب کچھ سن دے ہر روز بڑی آقا وصلی ہے۔ امت اتنا نبی نے پترہ نو نہیں ماریا جتنا نبی نے دین نہ ماریا۔ یا تسا آئے سونے کی دیئے میرا دل میں قدم اگے بتاواں یہ فکرہ تسے روز سن دیو جو اتنا نبی نے پترہ نو نہیں ماریا جتنا نبی نے بولو دین ماریا۔ شاید کوئی بندہ رہ جائے گا دیدی آئی نہ نکلے اگلا فکرہ میں کرنے لگا امت نبی نے پترہ نو ہاتھ کٹ کے ماریا نبی نے دین ہاتھ بن کے ماریا۔ بڑا حوصلے والا بندہ ہے جس کون بھی آئی نہ نکلے یا شاید وہ خیال کے سبب پاسے سر کے جہاں یہ حق بنتا ہے شریف کا مقام دے ہوتا جی عددار کا مقامی دی ہر ٹیم کی ہوتی ہے جی سر کے جہاں میں کس لیے کرنا دی تھوڑی زندگی ہو گئی نبی دیا پترہ کو ہاتھ ہے کٹ کے مارے نبی دیا دیا بولو ہاتھ مان کے مارے کوئی اتنا مان ہے نا علی دی اتنا علی دین اپنے نبی کے پاس تھے میں ممبر پہ کھلوتا ہوں میں ہاتھ عددار کا شیرہ کیا بیتا بالکل مغموم شکل اور میرا پتر ہے جا شخص بیٹھا مغموم چہرے توڑے بنے ہوئے اکھاں توڑی ہیں مستیاں کہیں بالکل انتظار شو وطن تے ہمیں میری علی حسین وستے آنے تے تو اور میں نے دکھ لگے اللہ سر کے کسی خاموشی اختیار کی دیئے میں آنکھیں میں کہتے سین وستے آنے یار کہتے وستی تا آئی نہ رہی دی جنہا وستے آنے میری سین تے وطن تے کہہ کے بی بی گرامہ دے پاس سے دیکھے تو دو دعاوں مانگ دے ہیں اے دعاوں تو سن رہی ہیں کہ شاید میرے ہاتھ بیان کرنا سب ہو جائے گا اپنے بیر حسین تے نگاہ بہتی ہے حسین دی تے بی بی دعا کر کے ہاتھ چاہ کے آکھا حسین انشاءاللہ چپ گئی جی میں سنتی امام بھائی سنتی امام ادھے مدے ہائی کی باقی بچ گئے بی بی بیر حسین دے پاس سے لکھا کہ حسین انشاءاللہ چڑھتے جیوے کہ جس لئے برکیاں دے زامان دی کانٹے نگاہ پاؤں گی نا کہ بی بی رو کیا کہ عباس انشاءاللہ میں اونتے جیوان جائے جائے تو جیدہ رہا ہے صدقے تیرا ہاتھ سینے تے کیوں نہیں آیا تم آپ بھی اللہ ہے صدقے امام صدقے میں اس لئے شرما کے نہیں لیکن حق بنتا ہے علی دی دین ہوئے کر کے رہوں گا رو کے بھی کیا جی میں انشاءاللہ میں اونتے جیوان جن تے عباس تو جیدہ رہا ہے بس موقع کے ذریعے تمہیدہ میں ایک کمنٹ کر لگا میں دسنا چاہنا برکیاں دے زامن دے بعد علی دی تھی پردیس شنٹی کی دے دعا مانگی کرو شاید پردیس کسی شریف دی کان خالی نہ ہوئے انہوں نے بڑی اجازت تو میں ایک بیٹ میں کرنا میں دساں جو بی بی دی ویر دے بعد نٹھی کی میں ہے آجا بھی عباس دی لاش تے اجڑ کے آئی میں تھوڑا نظار بھی آئے تھا میں کیا کہ عباس کی لاش پہ کون اجڑ کے آئی آدھا بھی عباس کی لاش پہ اجڑ کے آئی تے ماں آؤنی رسیاں ہائے پاکے وہ بیٹھی ویر دے کپڑے ہوئے آئے ہاتھ چونڈی مہوالا نال بڑی قبولیت ہے بڑی نیکی سنی نماز ہے میں کوڑے نوکرہ میں لگ دفعہ آدھا بھی عباس دی لاش پہ اجڑ کے آئی تے ماں آؤنی رسیاں آئے پاکے وہ بیٹھی ویر دے کپے ہوئے آئے ہاتھ چمنی محوالا نار لکا کے تو گل کی دی ہے میری سین اللہ کرے سمجھ جا جائے بی بی آلے سجاد بچایا
بندے شامل نہیں ہوئے سارے بندے اگر کرتے ہو تو میں فکرا کر لگا ممبر پہ کھلوتا بزرگ فرمائیں ہیں اللہ کرے تشہری بزرگ فرمائیں ہیں جو شاءاللہ میری سہن دی پاک نہ رہے میری شام نہ جاوے آئے شام کو جا میری ازدالی سہن کو جا شام دا بازار بدماشاں دا ہجوم ڈھول بجتے پے بگل بجتے پے لوگ شراباں پہ پینے ناتا کے قرآن نے سورہ مریم چپ کر کے کھلوتی فکر میں آپ کی پہلا قدم میری سینڈا بازارش پہلا قدم اللہ کرے ایسا طرح میں گھوڑے تک پہنچا لی ہیں تو مقاملے کی ہو جانی پہلا قدم میری سینڈا بازارش بی مر کے ڈٹھا سینڈ فرمائے سجاد میرا پتر ہے حجوم بھی آوے دے اے شرابیاں دراش آپ دیمہ ویدہ بھی ہیں سینڈ فرمائے میرا پتر میں نڈاس کربلاج تیرے پیو دے قاتل کتنے ہیں کاموں کی شفا اگر ایک دو گلنا میری دن چاہے گئے تو مقام ہو جانی میں آگے پڑھنا کوئی نہیں سینڈ فرمایا سجاد کربلا تیرے بابے دے قاتل کتنے آئے پھوپی ہمیں 9 لاکھ کتنے قاتل ہیں 9 لاکھ سینڈ فرمایا پتر وہ 9 لاکھ کتنی جگہ پہ کھلوتے ہیں مولا سجاد فرمایا پھوپی ہمیں 9 مربع میل اے گالے توڑے سمجھنا 9 لاکھ قاتل 9 مربع میل کھلوتے ہیں 9 لاکھ قاتل 9 مربع میل کھلوتے ہیں آلیہ سائن فرمایا سجاد پتہ ہی میں تیرے کو جو پوچھے جو قاتل کتنے ہیں کتنی جگہ دے کھلوتے ہیں 9 لاکھ قاتل 9 مربع میل پھوپی ماں پوچھنا کہ چاہتے ہو آلیہ سائن جو نے رو کیا دن سجاد اور 9 لاکھ بدماش سجا کر کے گئے تنگ بازار چرائے تو کھلے حسن لی کافر میں نے اکبر دیکھی نہیں گزرے آر مار تیرا ہاتھ سینے میں کیوں نہیں آیا تیرا ہاتھ سینے میں کیوں نہیں آیا صدقے جی میں کسی حدیث زیادہ نہیں کرنا ہوگی خیرات مل گئی میں ایک فکرہ سے اس کا بدکل زیادہ جی میں نہ کرا توڑا ہاتھ نہیں جوڑنے میں تمہیں غلام ہاں یہ دو بڑا مسائل شادی میری زندگی کوئی نہیں یہ دو بڑا مسائل میری ذاتریش کوئی نہیں قاتل انعامت اور اس کے پہلے مقتول یا بھیڑ دیوار نال چھوپ نہیں سارے بندے میں یاد رہاؤ میں ایک ستراب چلے ہیں ممبر میں کھلو کوئی یاد ہے میں نے ڈھیر انعام دے میں دین دا کعبہ ڈھائے آجا میں نے ڈھیر انعام دے کوئی آجا میں ایسے ہی کہتا یوسف دین کلا ہے آجا میرا اللہ انہیں حق بن گئے ہر کوئی آرہی ہے انعام کیا من گئے ایک بغیرت ہے میں ایک مولا دا شاعر شبد بناز ہے وہ یہ 217 پڑھا لگا مولا دیکھا مجھے دور عطا فرما لے ہر کوئی انعام کیا من گئے ایک بغیرت نا بعد شاعر وہ دے ہاتھ سے گرشی اینڈ ہاتھوں دے پاسے بتائیس آدھے میں اتنا انعام دے جب تو غریب ہو جاتا میں غریب ہو جاؤں آدھے کڑی شہرہ انعام مانگ جائے آدھے تیری گرشی جگی ہے اکبر 10 سال آدھے بالکل نہیں قاسم 10 سال آدھے بالکل نہیں آدھے عباس 10 سال آدھے بالکل نہیں آدھے کی حسین 10 سالی جو انعام چوکا پہ مانگ نہیں جب آکر شبیر 10 سالے اور سوئے دیگر نے تیری گرشی بتائی ان کے پاس سے لے کیا دے وہ شبیر دے سر دو آیا قیمتی ہے جلی کتھری سامنے آئی ہے بغیر دادا ایدے بچ ہے چادر آلی آلی جلی میں زیادہ جلی آلی میں تیرے نبی بھی صدقے ہوا جی میں تھوڑا نوکر ہاتھ بندے میں ڈر جاؤں ہاتھ بندے میں چھوڑ جاؤں لیکن تیری محبت میرا دل ایک درجہ مکان کا بڑھ جاوے ہر کوئی انعام لے کے ڈر گیا ہے اس بغیر انعام کی تک سب کا کوئی ہے وہ انعام منگن والا ہر کوئی کا ڈر گیا لیکن ایک کمینہ ہستا یعنی دے سامنے آئے اے فکرہ میں سیدھا تو معافی مانگ کے بڑھ لگا ایک بغیر ہستا ہی دے سامنے آئے آجا تو کیڑا انعام لمڑے تو کربلا آج کس عاشقی نمارے ہے یہ بغیرت آتا ہے میں کس سے عاشقی نہیں مارے
آدھا اگر کسی ہاشمی نے نہیں ماریا آدھا اپنے ایک ایسا جو کہنو مارن دا انعام دیا مل گئے ایک کتا ہسے آئے حاکم دے پاس سے لے کے آدھا